السلام علیکم ایوری ون، اور آج ہم بنائیں گے دیگی بریانی، بہت ہی مزے کی دیگی بریانی جوسی اور ٹینڈر چکن کے ساتھ۔ اور اگر میں جوسی کہہ رہی ہوں تو لٹرلی بہت جوسی چکن ہوگا، اور ساتھ کے ساتھ نمک کے سارے مسئلے مسائل آج بریانی کے حل کریں گے۔ اور کھڑا چاول بالکل ایک ایک دانہ الگ کیسے ہوتا ہے یہ بھی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے۔ ٹیسٹ کی بات کی جائے تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور آپ یہ گلاس دیکھ رہے ہیں چکن کے اوپر، یہ کوئی آئل نہیں ہے، یہ اس کا جوسی پن ہے جو چکن کے اوپر نظر آ رہا ہے ویڈیو میں۔ تو ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، پوری ویڈیو دیکھنی، کہیں سے اسکپ نہیں کرنی ورنہ کوئی نہ کوئی پارٹ رہ جائے گا۔ اور اس کو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور لائک اس کو ابھی سے کر دیں، کیونکہ ایک تو یہ بہت مزے کی ریسیپی ہے، دوسرا انشاءاللہ بریانی سے ریلیٹڈ ہر مسئلہ اس ویڈیو میں سالو ہو جائے گا۔ اور زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بغیر انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں، اور سارے مسالے میں آپ کو یہاں پر نہیں بتاؤں گی، تو آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی۔ کچھ چیزیں ویڈیو کے بیچ میں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اگر سب بتا دیتی تو مکس ہو جاتی، کیونکہ بہت ساری سیم چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے بریانی مسالے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی ہاں، ہوم میڈ بریانی مسالہ۔ جائفل چاہیے آدھا، ٹھیک ہے، پوری ایک یہ جو بال ہوتی ہے اس کو آپ نے توڑ لینا ہے، اور بیچ کا جو پارٹ ہے وہ آدھا لے لینا ہے، اور اوپر کا شیل اس کو بھی ہاف لے لینا ہے۔ اٹھا کے دکھایا اس لیے کیونکہ لگ رہا تھا کہ پورا ہی لیا ہوا ہے، تو پورا نہیں ہے۔ اور جاوتری لی ہے، 2 ٹکڑے جاوتری کے ہیں، سائز آپ دیکھ لیں۔ بادیان کا 1 پھول، چھوٹی الائچی 3 عدد، لونگ 8 عدد میں نے لی ہیں، بڑی الائچی صرف 1 لینی ہے، ثابت کالی مرچ 1.5 ٹی اسپون لینی ہے، دار چینی کی 2 اسٹکس ہیں، سائز دیکھ لیں، زیرہ 1 ٹیبل اسپون بھر کے۔ اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں چاہیے، ہلدی 1.5 ٹی اسپون، پسی لال مرچ 1.5 ٹی اسپون، یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا، آپ جتنی ڈالتے ہیں چکن میں اتنے چکن میں اس سے تھوڑی سی زیادہ۔ ادرک لہسن پیسٹ ہے 2 ٹیبل اسپون، 1 ٹیبل اسپون ایچ۔ نمک 1 ٹی اسپون، یا آپ جتنی چکن میں آپ کو بتاؤں گی اس چکن میں آپ جتنا اپنے نارمل سالن میں نمک ڈالتے ہیں اتنا ہی ڈالنا ہے، اس سے کوئی ایکسٹرا نہیں کرنا، کچھ کم نہیں کرنا۔ یہ آلو بخارے ہیں 4 عدد، اور اگر آپ کو کھٹی بریانی پسند ہے تو آپ 4 سے 6 ڈال سکتے ہیں، لیکن 4 سے بہت ماڈریٹ ٹیسٹ ہوگا، کھٹا نہیں ہوگا۔ میں 4 ہی پریفر کروں گی۔ پیاز ہیں 2 میڈیم سائز کی، میں نے سلائس کر لی تھی۔ ٹماٹر 2 بڑے، ان کا پیسٹ بنا لیں، پانی ایڈ نہیں کرنا پلیز، تھوڑا سا بھی نہیں کرنا آپ نے، صرف ٹماٹر کا پیسٹ بنانا ہے۔ یلو فوڈ کلر ہے 1/4 ٹی اسپون۔ کیوڑا ایسنس 6 سے 7 قطرے میں نے لیے ہیں، 1/8 ٹی اسپون بن جاتا ہے۔ اور یہ ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ۔ ہری مرچیں ہیں 6 سے 7، یہ میں نے ہاف کاٹ لی تھی، کچھ بھی نہیں کیا، بس انہیں ہاف ترچھا کر کے کٹ کر لیا ہے۔ تیز پات ہے 1 عدد، اور یہ دوبارہ سے دار چینی، یہ الگ ہے، وہ مسالے الگ تھے، یہ مسالے الگ ہیں۔ اس کا آپ سائز دیکھ لیں، دار چینی کا یہ اسٹکس میں نے لی ہیں اس سائز کی، اور یہ پردہ ہٹاتے ہیں ہم تو نیچے سے اور مسالے نکلیں گے۔ ثابت کالی مرچ ہیں 5 عدد، 1 چھوٹی الائچی، 1 بڑی الائچی، اور دار چینی کی دوسری اسٹک کا سائز بھی ہوگا، آپ نے نوٹس کر لیا ہوگا۔ زیرہ 1 ٹیبل اسپون بھر کے، اور دیگی بریانی ہو اور اس میں آلو نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ مت ڈالیں، بٹ دیگی بریانی میں آلو ہوتے ہیں، نہ صرف ہوتے ہیں، بڑے سائز کے ہوتے ہیں، ہاف کٹ کر کے ڈلتا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ لیے 3 میڈیم سائز کے آلو، آپ اپنے حساب سے لیں، زیادہ کھائے جاتے ہیں زیادہ ڈالیں، کم کھائے جاتے ہیں کم ڈالیں۔ اور یہ جو زردے کا رنگ ہے اس کو ڈائریکٹ نہیں ڈالنا، تھوڑی جگہ بنا کے اس کو میں فرنٹ پہ رکھتی ہوں، اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دہی، اس کے اوپر ہی میں دہی ڈالوں گی، اور یہ میں نے ڈال دی 4 ٹیبل اسپونز دہی۔ یوگرٹ آپ نے پہلے مکس کرنی ہے اچھی طرح فورک سے، دہی الگ سے، اس کے بعد وہ مکس اس میں ڈالنی ہے، لمپس کے ساتھ مت ڈال دیجیے گا پلیز۔ اب زردے کے رنگ کو دہی میں مکس کر لیتے ہیں، اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ پانی میں ڈال کر نہیں ڈالوں گی زردے کا رنگ، اس طریقے سے ڈالیں گے۔ اب وہ مسالے جو اس ڈش میں تھے، صرف وہی مسالے جو اس میں تھے وہ میں نے پیسے ہیں، گرم مسالے، اس کے علاوہ اور کوئی مسالہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ویڈیو پیچھے کریں، جو اس وائٹ برتن میں تھے صرف وہ مسالے پیسے ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں لال مرچ ایڈ کر دیں، ہلدی ایڈ کر دیں، نمک، اور اس کو اچھی طرح سے کریں مکس، بہت اچھی طرح سے کریے گا،
کچھ بھی الگ نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ آپ کا پریپیئر ہو گیا ہے ہوم میڈ بریانی مسالہ۔ کتنی سمپل سی ریسیپی تھی، اینڈ بلیو می یہ ریسیپی کسی بھی پیکٹ کی بریانی کو کمپیٹ کر سکتی ہے، اتنی زبردست ہے، اتنا awesome مسالہ ہے یہ۔ آپ لوگ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، عید پہ بنائیے گا بریانی۔ میں نے جب انسٹاگرام پہ پوچھا تھا تو صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے کہا پلاؤ بنتی ہے، باقی سب لوگوں کے گھر بریانی بنتی ہے، تو اس دفعہ یہی ریسیپی آپ لوگوں نے ٹرائی کرنی ہے۔ اب دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں، آئل ڈال لیتے ہیں۔ آئل کتنا ہے، آئل ہے 1/4 کپ۔ اس کو گرم کر لیں، اور گرم کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاز۔ آپ نے اسٹیپ ایز اٹ از فالو کرنے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، پلیز کچھ چینج مت کیجیے گا کیونکہ فلیور انہی چیزوں سے آئے گا جو میں اسٹیپس آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ کو پوری براؤن ابھی نہیں کرنی، اس سے پہلے ایک کام کرنا ہے، جب پیاز کا تھوڑا سا کلر چینج ہو، سائڈ پہ ببلز آ جائیں اور تھوڑی سی وہ ٹرانسپیرنٹ ٹائپ ہونا اسٹارٹ ہو جائے، تب اس بلیو پلیٹ میں جو گرم مسالے تھے وہ ہم ایڈ کر دیں گے۔ آپ نے یہ الگ اپنے پاس جب ریسیپی لکھنی ہے تو الگ الگ لکھنا ہے۔ جو بریانی مسالہ بتایا تھا اس پہ پہلے ہیڈنگ بنا لیں کہ بریانی مسالہ ہے، اور یہ سادہ گرم مسالہ ہے جو ہماری بریانی میں جائے گا۔ تو میں نے اسی لیے الگ الگ کلر کی پلیٹس میں ڈالا تھا تاکہ آپ لوگوں کو ڈفرینشیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ مسالہ ڈال کے، ابھی پیاز پوری براؤن نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی ڈالا ہے، آپ بھی ایسے ہی ڈالیے گا جب تھوڑی سی پیاز ٹرانسپیرنٹ ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو آپ مکس کر لیں، پیاز کے براؤن ہونے کا ویٹ کریں، اور یہ گرم مسالہ بھی اپنی بہت اچھی خوشبو جو ہے وہ آئل میں چھوڑ دے گا، جس سے ہماری بریانی کا اروما جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوگا، بہت اوتھینٹک ہوگا، بالکل باہر کی دیگی بریانی جیسا ہو جائے گا۔ اب پیاز براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے، آپ کو اچھا سا براؤن کلر کرنا ہے، اور ہائی فلیم پہ میں کر رہی ہوں، اسے مسلسل مکس بھی اسی وجہ سے کر رہی ہوں۔ جب پیاز براؤن ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی فلیم لو کرنی ہے۔ یہ میں سٹیپ دکھا رہی ہوں، اٹ مینس کہ کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے۔ پیاز کو جلا مت دیجیے گا، بس براؤن کرنی ہے۔ جلا دیں گے تو بریانی کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ فرق ہو جائے گا، تو اس چیز پہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے۔ تھوڑی سی پیاز میری کہیں سے وائٹ تھی تو لو فلیم پہ کر کے میں تھوڑا مکس کر رہی ہوں، اگر آپ کی نہ ہو تو ضرورت نہیں ہے۔ وہ بریانی مسالہ جو پیسا تھا اور اس میں نمک مرچ ہلدی ایڈ کر دی تھی، وہ اب اس اسٹیج پر مسالے آئل میں ایڈ کر دیں گے۔ آپ بھی اسی اسٹیج پہ کریے گا، چکن سے پہلے کریے گا، بلیو می آپ کی بریانی نیکسٹ لیول کا ٹیسٹ دے گی۔ اور اس کو مکس کر لیں، لو رکھنی ہے فلیم آپ نے، میں نے اسپیشلی دکھایا ہے کر کے کہ کسی سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی کتنا ہی ایکسپرٹ کیوں نہیں، کتنے ہی سالوں سے کیوں نہ بنا رہے ہوں، آپ نے فلیم لو رکھنی ہے، ابھی بھی لو ہے۔ اس کو 2 منٹ بھونا، میں نے مسالے کو پانی نہیں ایڈ کیا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 منٹ بھوننے سے جل جائے گا یا کچھ، تو آپ 1 منٹ بھونیں، لیکن 1 منٹ سے کم نہیں، اور پانی بھی ایڈ نہیں کرنا۔ اس کے بعد اس میں اپنی ساری چکن ایڈ کر دیں۔ چکن کتنی ہے، جتنے چاول ہوں گے آپ نے اتنی ہی چکن لینی ہے، ٹھیک ہے؟ آدھا کلو چاول ہیں تو آدھا کلو چکن لیں، آدھا کلو سے زیادہ ہیں تو زیادہ چکن لے لیں۔ میں جو چاول یوز کر رہی ہوں وہ ہیں 3 پاؤ چاول، پاؤ کا جو مگ ہوتا ہے اس سے میں نے میجر کیے ہیں، اور وہ 3 لیے ہیں۔ چکن کو آپ نے بھوننا ہے اچھی طرح سے 10 منٹ تک۔ اس کے بعد ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ بھونیں گے، 5 منٹ اچھی طرح سے بھونیے گا۔ فلیم بہت ہائی نہیں کرنی، مسالہ نیچے لگ سکتا ہے کیونکہ پانی تو ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا، اور کوشش کریں کہ پانی ایڈ نہ کریں، تو بہت زبردست فلیور آئے گا اس کا۔ تو پھر کون کون یہ والی بریانی اس عید پر بنا رہا ہے، میرے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ بنا رہے ہیں یہ والی بریانی یا نہیں بنا رہے، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ گھر میں مسالہ پیس کے بریانی بنانا زیادہ آسان ہے یا پیکٹ لے کر آ کے بنانا آسان ہے۔ اگر پیکٹ سے آپ لوگوں کو ایزی لگتا ہے تو میں پھر بہت جلدی اپنی پیکٹ کی ریسیپی بھی شیئر کر دوں گی، جو پیکٹ کی انسٹرکشن سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ اب ہم اس میں ٹمیٹو پیوری ایڈ کر دیں گے، جو ٹماٹر پیسے ہیں ہم نے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ پیستے ہوئے خیال رکھیں کہ اس سے پانی ایڈ نہیں کرنا، وہ سارا اس میں ڈال کر اچھی طرح سے پہلے مکس کرنا ہے آپ نے، اور اگین اس کی بھنائی کرنی ہے 5 سے 10 منٹ آپ نے اس کو ٹماٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد بھوننا ہے۔ آج کل میں ایک ایشو بہت سن رہی ہوں کہ بلڈ نکل آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا گوشت میں یا ہڈی میں فیل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ رس رہا ہے بہت زیادہ، بٹ نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے یہ ایشو۔ یہ تبھی ہوتا ہے اگر بھنائی اچھی طرح سے نہ کی جائے، تو ہر اسٹیپ پہ بھنائی کو اچھا خاصا ٹائم دیا کریں۔ ٹماٹر کو 5 منٹ بھوننے کے بعد اس میں دھنیا پودینہ میں نے ایڈ کرا ہے، 1/4 کپ تھے دونوں، اور وہ میں نے ڈرین کرنے کے لیے رکھ دیا تھا واش کر کے، تو اس لیے میں انگریڈینٹس میں نہیں دکھا سکی تھی۔ تو اس اسٹیج پہ آپ نے دھنیا پودینہ اور اس کے بعد ہری مرچیں بھی ایڈ کر دینی ہیں۔
مجھے کامنٹ سے بتائیں کہ یہ ٹماٹر ڈالنے کے بعد جب ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں ڈلتی ہیں تو جو خوشبو آتی ہے، مطلب بریانی کی جان ہوتی ہے، خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ میں بریانی کوئی بھی ہو، لیکن ٹماٹر کے بعد جب اس میں ہرا دھنیا پودینہ ہری مرچیں، تو اوہ اعلیٰ خوشبو آتی ہے۔ اور اس کے تو مسالے اتنے زبردست ہیں کہ اس کی تو آپ کو 6-7 گنا زبردست خوشبو آئے گی۔ تو جب ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں بھی میں نے ایک دفعہ مکس کر لی اچھی طرح، اس کے بعد پھر آلو ایڈ کیے ہیں۔ آلو ڈالنے کے ساتھ ہی آپ نے 1 کپ جو چائے والا ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا کپ مت لے لیجیے گا، وہ پانی کا ڈال دیں تاکہ آلو گل جائیں، اور اس کو آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے۔ لو فلیم پہ رکھیں کہ اس کا پانی میں بوائل آ جائے، اس کے بعد لو فلیم، یا پھر آلو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو 20 منٹ کے بعد آپ آلو چیک کر لیں اور وہ انشاءاللہ گل چکے ہوں گے، لیکن اگر نہیں گلتے تو دوبارہ لو فلیم پر ہی رکھنا ہے۔ اور اب بریانی کے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ پانی میں نے رکھ دیا تھا، اس میں اچھی طرح سے ابال آ گیا، اس کے بعد فلیم ہلکی کی ہے اور میں اس میں نمک ایڈ کروں گی۔ کتنا ایڈ کروں گی یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اسپون لے لیں جو آپ نے نارمل چاولوں میں ڈالتے ہیں، وہ آپ نے اتنا اوپر بھر کے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا اوپر یہ بھرا ہوا ہے اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ وہ 1 ڈالا، 2، 3، 4، 5 چمچ ڈالے ہیں 3 پاؤ چاول میں، یا 3 گلاس چاول، گلاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس گلاس میں آپ جتنے بھی نمک ڈالتے ہیں وہ چمچ اتنا بھر کے آپ نے 2 چمچ ایکسٹرا ڈال لینا ہے۔ چاول کا یہی انداز ہوتا ہے کہ جتنے گلاس جتنے پاؤ چاول لیں اتنے ٹی اسپون آپ نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے، لیکن وہ لیول نہیں ہے جو بریانی میں ایڈ ہوا ہے۔ بھرا ہوا میں نے آپ کو دکھا دیا کتنا ہے، آپ نے بس 2 اسپونز ایکسٹرا کر دینا، انشاءاللہ نمک بالکل بیسٹ ہوگا۔ نمک پہ ہی بات ختم نہیں ہوتی، ہمیں 1 تیز پات، 2 چھوٹی الائچی، 1 بڑی الائچی، 5 عدد ثابت کالی مرچ اور 2 لونگیں، یہ ہم نے پانی میں ایڈ کرنا ہے۔ اس کا اروما آنا چاہیے چاول میں، سادہ چاول نہیں بوائل کرتے بریانی کے لیے کبھی بھی، تو یہ مسالے بہت ضروری ہیں۔ اور یہ میں نے اس وقت ساتھ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آلریڈی 2 طرح کی پلیٹوں میں گرم مسالے تھے، ایک تیسرا بتا دیتی تو مکس ہو جاتا۔ یہ ایڈ کر دیا، بوائل آنے کے بعد میں نے ایڈ کیا، آپ چاہیں تو پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ترائی نکل جانا ہے پہلے سے اسے ڈال کے، تو میں اس اسٹیج پر ڈالتی ہوں۔ اس کے بعد چاول ایڈ کر دیے، چاول سیلا یہاں پہ یوز کیا ہے، 3 گھنٹے بھیگا ہوا ہے، اس کو میں نے چھانا، پانی اچھی طرح نتھار کے اب ایڈ کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ کہ نمک کا انداز سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے آپ ٹیسٹ چیک ضرور کیجیے گا ایک دفعہ ویسے بنا کے، اس کے بعد آپ روزے میں بھی بغیر چکھے بریانی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب کھڑا کھڑا چاول کیسے ہوگا، کویسچن نمبر 2۔ تو 2 ٹیبل اسپون بھر کے جو ہے آپ نے ڈالنا ہے سرکہ، سفید سرکہ ڈالنا ہے، کوئی اور نہیں ڈالنا، اور یہ آپ نے ڈالنا ہے جب آپ نے چاول ڈال دی اور ہلکا سا بوائل آنا اسٹارٹ ہوا ہے نا، اسی ٹائم ڈال دینا، اس سے پہلے نہیں ڈالنا، اس کے بعد نہیں ڈالنا۔ میں تو سیلا یوز کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ سیلا یوز نہیں کرتے تو بھی اس طرح سے آپ کا چاول الگ الگ اور لمبا ہوگا اور زبردست بنے گا، کیونکہ سیلا میں آج ہی یوز کر رہی ہوں، ادروائز جب ویکلی بریانی بنتی ہے یا مہینے میں 2-1 دفعہ لازمی بنتی ہے تو پھر سیلا کا دل نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے سیلا ہیوی ہو جاتا ہے۔ تو میں باسمتی سے بناتی ہوں، وہ بالکل الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چیک کیسے کرنا ہے چاول کے کتنا گلا ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگوں کو 1 کنی 2 کنی سمجھ نہیں آتی۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ بس آپ نے چاول نکالنا ہے اور اس کو توڑنا ہے، وہ ذرا مشکل سے ٹوٹنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ وہ کچا لگے آپ کو، کچا بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی نہیں کہ وہ ٹوٹ ہی جائے بالکل، وہ ذرا مشکل سے ٹوٹنا چاہیے، بیچ سے ٹوٹے، آخر سے ٹوٹے، 1 کنارہ ٹوٹے، 2 کنارے ٹوٹے، وہ اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ آتی۔ تو بالکل سمپل سی بات ہے یہ، آپ یہ دیکھیں، اس کو ہم توڑیں گے۔ میں نے پورے چاول پہ انگوٹھا رکھا ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں تو رائٹ سائڈ سے چاول پورا نہیں ٹوٹا اور لیفٹ سائڈ سے بیچ سے ہاف ہو گیا ہے اور لیفٹ سائڈ سے تھوڑا زیادہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ اتنی کسر ہونی چاہیے جو کہ دم پہ کور ہو جائے، بہت کچا ہوگا تو وہ دم پہ کور نہیں ہوگا، حلوہ ہو جائے گا تو پھر وہ دم پہ تو حلوہ ہی بن جائے گا۔ تو آئی ہوپ کہ 1 کنی 2 کنی کے کانسیپٹ کو چھوڑ دیں اور یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، بہت سمپل ہے۔ اور یہ بات میں نئے لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ چاول میں جب ڈالنے کے بعد پانی میں پہلا بوائل آیا، آپ تبھی سے ہی چیک کرنا شروع کر دیں۔ اس کو اب میں ڈرین کر لوں گی اور چاول ڈرین ہو گئے، اور ساتھ ہی بریانی کا قورمہ جو ہے اس میں آلو گل چکے ہیں، چکن بھی گل چکے ہیں الحمدللہ، اور خوشبو اتنی زبردست ہے کہ بس پوچھیں مت۔ تو
ٹائم جو ہے اتنا ہی لگا، 15 منٹس میں آلو گل گئے، پانی مجھے اور نہیں ڈالنا پڑا۔ گریوی کو آلو گلنے کے بعد ڈرائی کرنا ہے بہت اچھی طرح، بالکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیورا ایسنس ڈال دیں گے۔ آپ کی بریانی کا قورمہ کبھی بھی رنی نہیں ہونا چاہیے، آپ کی پوری بریانی خراب ہو سکتی ہے، اس کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے۔ قورمہ ڈن۔ اب کیا کرنا ہے، توا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے دم لگانے کے لیے۔ چاول نیچے کبھی بھی نہیں لگیں گے، کبھی بھی، میری زندگی میں نہیں لگے، بہت عرصہ ہو گیا مجھے، بہت سال ہو گئے بریانی بناتے ہوئے، کبھی بھی نہیں لگے، ایک دفعہ بھی نہیں بریانی کے چاول لگے، الحمدللہ آگے بھی نہ لگے۔ تو توا رکھا ہائی فلیم پہ، اسے گرم کرا اور اس کے اوپر رکھ دیے چاول جس میں ابالے تھے، وہی برتن لیا، اس میں نے ڈالا اپنا بریانی کا قورمہ، اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے وہ زردے کا رنگ اور دہی کا مکسچر جو ہم نے بنایا تھا۔ اس کو آپ نے اسپریڈ کر دینا اچھی طرح سے، ایک ہی جگہ نہیں ڈالنا، پھیلا کر ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جو چاول بوائل کرے تھے، ڈرین کر دیے تھے، پانی اچھی طرح سے نکال دیا، پانی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسے چلنی میں ڈالنے کے بعد رہنے دیں 2 سے 3 منٹ، اور پھر آپ ایڈ کیجئے گا۔ اس میں بھی میک شیور کہ کہیں پانی رہ تو نہیں گیا۔ اب میں کوئی 2 سے 3 تہیں نہیں لگا رہی، سمپل سا ہے بھائی، مسالہ ڈالو، اوپر چاول ڈالو، مکس ہی کرنا ہے بعد میں، اور بہت اچھا مکس ہو جاتا ہے اس طریقے سے بھی۔ اب یہاں پہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ نیچے مسالہ ڈلے اوپر چاول ڈالیں۔ اگر آپ ایزی ہیں نیچے چاول کے اس میں، تو آپ نیچے چاول ڈالیں، اوپر مسالہ نیچے ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ 0.1% بھی چانس نہیں رہتا، بس مسالہ نیچے ہو گیا، اس کے نیچے توا ہو گیا، آپ کی بریانی کبھی بھی نیچے نہیں لگے گی۔ بٹ اف یو وانٹ کہ آپ نے چاول نیچے رکھنے ہیں تو آپ چاول ہی نیچے رکھ لیں، ٹیسٹ سے کوئی افیکٹ نہیں پڑنا، جس چیز میں ایزی ہیں وہ کریں۔ اس کو کور کر دیں اچھی طرح سے، ڈھکنا میک شور کر لیں کہ اچھی طرح سے بند ہو، اس میں کہیں سے ہوا نہ جا رہی ہو۔ 15 سے 20 منٹ کا دم دینا ہے۔ 15 سے 20 منٹ ہو گئے، دیکھیں میں نے کوئی ویٹ نہیں رکھا، کوئی چیز نہیں رکھی، کیونکہ میرے برتن کا ڈھکن بہت اچھا فکس ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ ضرور اوپر ویٹ رکھیں، اور آپ کو کوئی کپڑے شپڑے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ بنا کے دیکھیے گا، بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ لیکن اگر آپ کا ڈھکن اسی طرح فکس نہیں ہوتا تو ویٹ ضرور رکھیے گا، اسٹیم باہر نہیں نکلنی چاہیے، کانسیپٹ یہ ہوتا ہے دم لگانے کا۔ اچھا، تو 20 منٹ بعد ایک اور بڑی اچھی نشانی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو جب بریانی کی خوشبو ہلکی ہلکی گھر میں آنی شروع ہو جائے، اٹ مینس کہ آپ کے چاول ڈن ہے۔ اگر لیٹ سپوز کبھی آپ گھڑی دیکھنا بھول گئے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی ٹرک ہے جو ہمیشہ کام کرتی ہے، کہ خوشبو ہلکی ہوگی، یہ نہ ہو کہ ناک بند ہو اس خوشبو کے انتظار میں 2 گھنٹے گزار دیں، تو ناک بند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خوشبو ہلکی ہوگی۔ لیکن اگر وہ خوشبو آپ نے فیل کر لی ہلکی سی جو آتی ہے، اس کے بعد آپ کا چاول ریڈی ہوگا۔ اور اب آج میں اس دفعہ پلیٹ یوز نہیں کری، لیکن اگر آپ کوارٹر پلیٹ یوز کریں تو چاول بالکل نہیں ٹوٹتا، سیلا تو ویسے ہی نہیں ٹوٹتا، مطلب کچھ بھی کر لو سیلا نہیں ٹوٹتا، تو اس لیے میں چمچ سے ہی مکس کر رہی ہوں، بالکل نیچے سے میں اوپر لا رہی ہوں، اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں لگا، مسالہ تھوڑا سا بھی نہیں لگا۔ اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو میں نے بہت نیچے سے نکالا ہے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ کو وائٹ رائس پسند ہے تو آپ کو چھوڑنے ہیں، اگر آپ سارا مکس کر دیں گے تو مکس ہو جائے گا۔ وہ جو وائٹ رائس کہیں نظر آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ وہ چھوڑے جاتے ہیں۔ اب اس کو ڈش میں نکال لیتے ہیں، اور بلیو می بریانی بنا کے اور وہ ختم ہو جائے تو ویڈیو ایڈٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ بریانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ یاد آ رہا ہوتا ہے، پھر دل کر رہا ہوتا ہے بندہ کھا لے، تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے، آپ بھول جائیں گے باقی ساری پیکٹ کی بریانیاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے پیکٹ سے بنانا بھی، وہ تو پھر سیکنڈز میں بن جاتی ہے نا بریانی، مجھے لگتا ہے بہت جلدی بنتی ہے پیکٹ سے، بٹ اس کا فلیور بہت اچھا ہے، تو وہ لوگ جو گھر کے مسالوں سے بریانی بناتے ہیں یا وہ ضرور ٹرائی کریں، بہت زبردست بریانی ہے۔ اور ویڈیو لائک کر دیں اگر ابھی تک نہیں کی، اور اس عید پہ پھر کون کون یہ بریانی بنا رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا، میرے ساتھ شیئر کیجیے۔ آئی ہوپ کہ نمک والا مسئلہ آپ سب کا سالو ہو گیا ہوگا۔ گریوی میں آپ نے اتنا ہی نمک ڈالنا ہے جتنا کہ آپ اتنے چکن کے سالن میں ڈالتے ہیں، بریانی کے لیے کوئی کم زیادہ نہیں کرنا۔ اور چاول کا انداز میں نے بتا دیا کہ چاولوں میں کتنا ایکسٹرا ڈالنا ہے، آپ ایک دفعہ ڈال کے ضرور چکھ لیجیے گا، اس کے بعد حساب یہی رہے گا کہ آپ نے بھر کے اپنا چمچ لینا ہے، 2 اسپونز ایکسٹرا ڈالنے ہیں جتنے آپ نارمل چاول میں ڈالتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں نے بہت محنت سے بنائی ہے، بہت ٹائم لگا ہے، تو ایک لائک تو بنتا ہے، تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کر دیں، فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر لیں۔ اس سے تو ویٹ نہیں ہو رہا، اس لیے میں پورے کی پورے پلیٹر لے کے جا رہی ہوں، ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ رہی ہوں، اور ہم کھائیں گے، انجوائے کریں گے۔ آپ بھی اپنی فیملی کے لیے بنائیں اور ان کے ساتھ انجوائے کریں، مجھے یاد رکھیے گا دعا۔ اللہ حافظ۔